بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ یہ جی ایک سوال کسی بزرگ نے لکھا ہے، کوکو اقبال بھائی ہیں، کہتے ہیں بقول میرے بھتیجے جو انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے کہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آج بھی لونڈی اس طرح رکھی جا سکتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھی جاتی تھی۔ ان حالات میں وہاں کے رہائش پذیر مسلمان نوجوان جن کا تعلق ہمارے ممالک سے ہے نے غیر مسلم لڑکیوں کو خرید کر اپنے ساتھ رکھنے کے علاوہ ان سے ازدواجیت بھی شروع کر رکھی ہے۔ لہذا اس دور میں جب لونڈی سے جو ازدواجی تعلقات تھے کہ آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے جس طرح آج خرید کر لونڈی بنا کر رکھ لی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی معلومات کی حد تک اس وقت دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر غلام اور باندیاں بستے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کر زبردستی غلام بنایا ہوا تھا، پھر وہ نسل در نسل غلام بنتے چلے گئے، تو اسلام نے مختلف کفاروں کی صورتوں میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ میں قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا، زہار کے کفارے میں، قتل جو ہے وہ خطا کے کفارے میں، جو اس طرح میں نے قرآن نے کفارات کی صورت میں ان کی آزادی کی بات کی ہے۔ ایک لونڈی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران جو کفار کے مقابلے میں ڈٹ کر جب جہاد کرتے ہیں تو کافروں کے ساتھ جہاد کے نتیجے میں ان کے کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں تو اور اموال آ جاتے ہیں، تو مال تو غنیمت میں جائے گا، تو جو قید ہو کر آئے ہیں وہ غلام باندیاں ہیں، اور مسلمان حکمران جو ہے وہ اس کو جب تقسیم کرتا ہے باقی اموال تو وہ مسلمانوں میں بانٹتا ہے۔ یہ ایک شکل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج بظاہر یہ شکل بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کوئی حکمران دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ کے اوپر اپنے خطے میں پوری طرح اسلام نافذ کر کے تو پھر آگے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتا، بلکہ اب تو سرحدیں بن گئی ہیں اور کفر کا نظام اتنا تسلط اختیار کر چکا ہے کہ ایک کی سرحد سے دوسرے میدان بین الاقوامی کافروں نے قانون بنا کر مسلمان حکمرانوں کو بھی اس میں جکڑ رکھا ہے، کوئی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہے، یہ جو باندی لوگ وہاں خرید کر عورت کو گھر رکھ لیتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے جب باندیوں کا وہ ابھی شکل ہی موجود نہیں ہے تو ایک آزاد عورت کو خواہ وہ کافرہ کیوں نہ ہو اس کو خرید کر گھر میں رکھ لینا اور اس کو بیوی بنا لینا جائز نہیں ہے۔ یورپی معاشرے میں تو خاص طور پر بدکاری عام ہے۔ اسلام نے جو یہودیہ یا عیسائی نصارہ عورت سے شادی کی اجازت دی ہے وہ بھی اجازت ہے اور صرف تین شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، وہ عورت زانیہ اور بدکارہ نہ ہو۔ نمبر 2، لڑکے کا اس لڑکی سے پہلے کوئی چھپا یارانہ دوستانہ اور تعلق نہ ہو، اور نمبر 3، اس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ سورۃ مائدہ کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آج پہلی بات تو یہ جتنے لوگ ہمارے یہاں سے اس معاشرے میں جاتے ہیں یہاں ہی ان کی ایمان کی حالت صحیح نہیں ہوتی، وہاں جا کے اور بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 2، پھر اس معاشرے میں جو ہی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں بچے، ماں باپ کو بھی ان پر حق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک بنتے ہیں، اور پھر وہاں سکولوں کالجوں میں باقاعدہ جنسی پریکٹیکلی تعلیم دی جاتی ہے، تو پاک دامنی والا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری صورت جو پہلے چھپا یارانہ نہ ہو تو وہ عدالتوں میں جا کر نکاح کرنے کے لیے پہلے گرل فرینڈ بناتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔